جو آج ہمیں اور آپ کو اپنے نوجوانوں کو گھٹی میں پلانے کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تصور بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تصور بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا۔ اپنی قوم کی عظمت کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ عظمت کسی کے کھیت کھلیان سے، کسی کے گھر مکان سے، یا کسی کے پیر دبانے سے نہیں ملی تھی، یہ عظمت اسی سر رشتہ عظمت سے ملی تھی جسے قرآن نے رب قدیر کا کلام بن کے ہمیں اور آپ کو متوجہ کر کے فرما دیا، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ بھول گئے ہم درس، بھول گئے ہم عظمت کا سبق، بھول گئے ہم اپنی بلندیوں کا سبب، بھول گئے ہم اپنی رفعتوں کی وجہ، بھول گئے ہم اپنی عزتوں کے سرچشمے کو، بھول گئے ہیں ہم منبع علم و حکمت کو، بھول بیٹھے ہیں ہم اپنے نبی کی پیاری عادت کو، ہم بھول بیٹھے ہیں نبی کے پاک کی علم و حکمت کی تعلیم کو، وہ کہیں اور سے راستہ نہیں جاتا ہے، وہ راستہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو رب قدیر کے کلام سے ملتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم عظمتیں نہیں مل رہی ہیں، ہمارے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ میں وہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ہم اس رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ مشکل ہے، ہمارے سامنے وہ پریشانی ہے، ہم یہ کمزوری کا شکار ہیں، ہم اس تکلیف سے دو چار ہیں۔ میرے بھائی قسم خدا کی تکلیفیں تو اپنا بستر سمیٹتی نظر آئے گی، تو قرآن کو سینے سے لگا کے تو دیکھ، عظمتیں تیرے قدم چومتی نظر آئے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ادھر ابھی عزیزم مولانا شکیل صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے تصورات میں، ذہن میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں سب سے اوپر جس چیز کو جگہ ملنا چاہیے ہم نے اسے سوچوں سے نکال کے اپنے طاقوں میں سجا دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کیا قرآن پڑھنا صرف ان طلبہ کا کام ہے؟ کیا قرآن پڑھنا غریب اور یتیم بچوں کا کام ہے؟ کیا قرآن سمجھنا صرف ان گرے پڑے اور کمزور طبقے کے لوگوں کا کام ہے کہ جن کے پاس میں کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں؟ ارے ابو بکر سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں ہو سکتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف سے بڑھ کر کوئی تاجر اور سوداگر نہیں ہو سکتا ہے، عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی سخاوت کا تاجدار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انہیں بھی اگر سکون ملتا تھا تو رب کے کلام میں ملا۔ قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، صرف مدرسے میں چند بچوں کو معاف کیجئے گا، چند بچوں کو پڑھانے سے قرآن پر عمل اور قرآن سے لگاؤ کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن صرف ایک کے پڑھنے کا نہیں ہے، یہ قرآن صرف ایک کے سمجھنے کا نہیں ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں میں سے چند لوگوں کے دل و دماغ پر راج کرنے کے لیے نہیں ہے، ارے یہ قرآن ہے جو دل و
دماغ میں جب آتا ہے تو قیصر و کسریٰ کو بھی اپنے قدموں پہ جھکاتا چلا جاتا ہے۔ ظلم کا شکار ہیں ہم، ظلم کی شکایتیں کر رہے ہیں، اتیاچار کا رونا رو رہے ہیں، پریشانیوں کا ہم ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اگر ہم پریشان ہوتے تو ہم کسی نیتا وجیتا، کسی منتری سنتری اور کسی قائد و لیڈر اور کسی راج نیتا کے دامن میں منہ چھپانے کی کوشش نہ کرتے۔ ہم مسلمان ہیں تو اپنے نبی کے فرمان پر آتے، رب قدیر کے قرآن پہ آیا۔ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ برا مت مانیے گا، یہ صرف آپ کی ٹریجڈی نہیں ہے، یہ صرف کٹیسر کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یو پی کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پورے بھارت کے مسلمانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کا مسئلہ ہے کہ ہم عظمتوں کا راستہ کہیں دولت میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں سیادت میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں قیادت میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں حکومت میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں علم و فلسفہ میں، کہیں سائنس میں، کہیں ٹیکنالوجی میں، کہیں کسی بھی فلسفے اور طب و حکمت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قسم خدا کی تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارے قرآن وہ ہے کہ جس میں ہر علم کا سراغ ہے، ہر فن کا راستہ بتایا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی، فرماتے سارے دنیا بھر کے علوم تو رب نے قرآن میں چھپا دیے ہیں، شرط یہ ہے اپنے فکر و فن کو مدینے کی نورانیت سے روشن کر لو، راستے کھلتے چلے جائیں۔ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، اب کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آج کل ہمارے کچھ نوجوانوں میں قرآن سمجھنے کا جذبہ تو بیدار ہوتا ہے کچھ میں، لیکن وہ کس سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں؟ کسی انجینئر سے سمجھ رہے ہیں، کسی یوٹیوبر سے سمجھ رہے ہیں، کسی دنیا کا علم رکھنے والے فلسفی اور منطقی سے سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہم قرآن کو ان سے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے سمجھا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کے جنہوں نے قرآن سمجھا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ یہی پکار کے کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہم آج عجیب لوگوں سے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کی باتیں سمجھ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کا ایک لفظ بھی اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی تحقیقات کے ساتھ میں نہیں سمجھا۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، جملہ چھوٹا موٹا نہیں بول رہا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے، اور الحمدللہ میں بھی کوئی خاک چھاننے والا نہیں ہوں، ویسے تو میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے، حضور شیخ العالم کے قدموں کی برکت، حضور بحر العرفان کی نسبت کی بدولت کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کو اس کے معانی و مفاہیم کے ساتھ میں سمجھنا یہ کسی غیرے آج کے یوٹیوبر کی حیثیت نہیں ہے۔ ارے قرآن سمجھنے کے لیے تو بلاغت و معانی و بیان و بدی کے ساتھ ساتھ ہزاروں علوم کی ضرورت ہے کہ جنہیں حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی وقف کر دے تب بھی کم پڑ جاتی ہے۔ وہ تو عطیہ خدا بندی ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے رب قدیر سید المفسرین بنا دے۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، بات آ گئی۔ قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے کون؟ جو قرآن کا ٹرانسلیٹ بھی انگریزی میں پڑھتے ہیں، انگریزی میں، جنہیں قرآن کو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے ان کی تقریروں سے گمراہ ہو رہے، بھٹک رہے ہیں۔
اپنے باپ دادا کے دیے ہوئے ایمان و عقیدے اور مسلک و مذہب کو چھوڑ کے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، کسے کسے سمجھا رہے ہیں، کس کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک صرف نمونہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما، انہوں نے عربی پڑھی ہے، حضرت قبلہ شہزادہ حضور شیخ العالم تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے قرآن کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور آج کل کا آدمی وہ بھی قرآن سمجھ لے، ارے قرآن کو جب ہی سمجھ سکتا ہے جب رشتہ نبی پاک کے قدموں سے جڑا ہوگا۔ قرآن وہی سمجھے گا جو صحابہ کے قدموں سے لپٹ کے سمجھے گا، قرآن وہی سمجھے گا جو اہل بیت کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھے گا، قرآن وہی سمجھے گا جو امام اعظم کی تقلید کرے گا، امام شافعی کی تقلید کرے گا، امام مالک کو مانے گا، امام احمد ابن حنبل کے پیچھے چلے گا۔ قرآن سمجھنے کے لیے غوث اعظم کی مدد کی ضرورت ہے، مجدد الفسانی کی عنایت کی ضرورت ہے، مختوم سمنہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اعلیٰ حضرت کی نسبت کی ضرورت ہے۔ قرآن سمجھنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ صرف ایک بات بتا کے جا رہا ہوں موٹی سی، عربی زبان میں قرآن اترا، سب جانتے ہیں، بلسان عربی مبین، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا یہ روشن عربی زبان میں اترا ہے، یہ کلام عربی زبان میں قرآن ہے۔ عربی زبان جانتے ہیں کیسی ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائے، صرف اونٹ جانتے ہیں نا، ایک اونٹ کے لیے عربی لغت میں، عربی زبان میں 1300 الفاظ لائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 1300 الفاظ صرف ایک اونٹ کے لیے بولے جاتے ہیں عربی زبان میں، وہ بھی حتمی اور آخری فیصلہ نہیں ہے۔ علماء لغت نے کہا تقریباً 1300، یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک مثال، میں بیٹھا ہوا ہوں، حضرت بھی بیٹھے ہوئے، یہ حضرات تشریف فرمائے، آپ بھی بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ اردو میں بیٹھنے کو بیٹھنے ہی بولیں گے، کبھی اردو میں بیٹھنے کو کوئی اور لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، انگریزی میں سٹنگ سے کہہ دیتے ہیں، بولتے ہیں نا سٹ ڈاؤن، سٹنگ، ٹو سیٹ، جو بھی بولتے ہیں انگریزی میں، زیادہ میں انگریزی نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، یہی بولتے ہیں نا۔ ہندی میں کیا بولتے ہیں وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ ایسی زبان ہے کہ اللہ کی پناہ، نہ بولنے میں اچھی لگتی ہے نہ سننے میں اچھی لگتی ہے۔ قرآن و حدیث کی زبان دیکھو، عربی زبان کی بات ہے، بیٹھنے کے لیے اردو میں ایک لفظ، انگریزی میں ایک لفظ، ہندی میں ایک لفظ، سنسکرت میں ایک لفظ، جتنی زبانیں ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں، بیٹھنے کو بتانے کے لیے سب میں ایک ایک لفظ، لیکن عربی میں آئیں گے تو خالی بیٹھنے کو ایک لفظ سے تعبیر نہیں کریں گے، کبھی بیٹھنے کو جلوس کہیں گے، کبھی بیٹھنے کو قعود کہیں گے، کبھی بیٹھنے کو بروق کہیں گے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں جس زبان میں بیٹھنے کی ایک ایک کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ لفظ لایا جاتا ہو، اس زبان کی گہرائی کو سمجھنا یہ کسی ایرے غیرے کا کام نہیں، یہ سمجھانے والے مصطفیٰ کا کام۔ یہ قرآن ہے، ہم نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم تو الفاظ نہیں پڑھتے، معنی تو بہت بات کی بات ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں عظمت نہیں مل رہی، عزت نہیں مل رہی۔ پلٹ آؤ میرے بھائیوں، آج لوگ ہمارے نوجوان نرے کہہ دیتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں اس لیے دنیا میں پیچھے ہیں، ہم پچھڑے ہیں اس لیے دنیا میں گرے پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم پچھڑے اس لیے نہیں کہ ہم پیچھے ہیں، ارے ہم پچھڑے اسی لیے ہیں کہ ہم آگے دیکھ رہے ہیں، ہم نے پیچھے دیکھنا بند کر دیا ہے۔ جس دن اپنے پیچھے کو دیکھنے لگو گے، مصطفیٰ کے دور کو دیکھو گے، صحابہ کے مبارک زمانے کو دیکھو گے، تابعین کے مبارک دور کو دیکھو گے، تو
سے مالا مال ہو جاؤ گے اور اسلام کی حقانیت دنیا پر روشن کر دو۔ قرآن سے جڑنے کی کوشش کرو، قرآن کو سمجھو۔ تو بات کو میں زیادہ لمبا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حفاظ کرام جو آج اسٹیج پر موجود ہیں، جن کے سروں پر آج تاج زرعی سجایا جائے گا، یہ بڑے مبارک ہیں، قسمت کے دھنی ہیں۔ ان کے فضائل قرآن و حدیث سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج کے زمانے کا جو ہمارا سب سے بڑا روگ ہے، آج اس کے علاج کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی ٹریجڈی جو آج مسلمانوں کے سامنے ہے، وہ ہر مسلمان یہی سوال کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ ہماری زبوں حالی آخر فتح و ظفر میں کیسے تبدیل ہوگی؟ ہماری یہ پسماندگی عروج و ترقی کا منہ کب دیکھے گی؟ ہر نوجوان کی، ہر بوڑھے کی، ہر بچے کی زبان پر ایک ہی سوال ہے، اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرے بھائی، مستقبل ان کا بنتا ہے جو اپنے ماضی سے جڑے ہوتے ہیں۔ تم ماضی سے کٹ گئے ہو، اس لیے مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر فیوچر بنانا ہے تو ماضی سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے فیوچر کو برائٹ کر دے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں یہ ترقی نہیں ہوئی، وہ ترقی نہیں ہوئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا نے جو ترقی کی ہے اس کا راز میں بتا رہا ہوں، مختصر بتاؤں گا، وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ تفصیل سے میں عرض کرتا، ایک اشارے صرف دے کے جاؤں گا۔ دنیا نے اپنے مستقبل اور فیوچر کو آج جو چمکایا ہے وہ اپنے باپ سے نہیں، قرآن پاک سے سمجھایا ہے، قرآن پاک سے چمکایا ہے۔ ہم قرآن کے الفاظ نہیں پڑھ پاتے ہیں اور ہمارا دشمن انگریز قرآن کے معنی، بیان، بدیع کو بھی اپنے ساتھ میں رکھ کے قرآن کی تفسیروں کو پڑھ رہا ہے، قرآن پہ تحقیقات کر رہا ہے، قرآن پر ریسرچ کر رہا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اتر کے آج وہ قرآن سے علوم و فنون کے موتی نکال رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف تقریر کرنے والوں کی نہیں، یہ ذمہ داری ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طالب علم کی بھی ہے، یہ ذمہ داری ہمارے میڈیکل لائن میں جانے والے ایک اسٹوڈنٹ کی بھی ہے، یہ ذمہ داری ہمارے گھروں میں اپنے مستقبل کو دنیا کی تعلیم میں سوچنے سمجھنے اور کامیاب بنانے کی فکر کرنے والے اس ڈاکٹر اور وکیل کی بھی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے سب کے لیے، دنیا کے ہر مسلمان کے لیے قرآن کی تعلیم ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن ہاتھ میں ہوگا تو نہ کوئی ہٹلر بنے گا، نہ کوئی ہلاکو بنے گا۔ قرآن ہاتھ میں ہوگا تو انسان غوث اعظم کا غلام بنے گا، غریب نواز کا وفادار بنے گا۔ دنیا میں کڈنیاں کون نکال کے بیچ رہے ہیں؟ قرآن کا طالب علم کڈنی نکال کے بیچتا ہے؟ بتائیے، کسی عالم نے آج تک کسی کے دل، کسی کی کڈنی نکال کے چوری کی ہو؟ بتائیے، آج تک کسی سچے پابند شرع مسلمان نے کسی ملک پر بمباریاں کی ہو، نہتے مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا ہو، کسی نے آج نسل کشی کی ہو؟ کوئی مسلمان ایسا جو سچا مسلمان ہو دنیا کی تاریخ بتا نہیں سکتی ہے۔ یہ وہی ہے جو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، لیکن ان کی ٹیکنالوجی نے انہیں انسان نہیں بنایا، اس لیے کہ انسان تو قرآن کی تعلیم سے بنتا ہے، نبی پاک کی سیرت سے بنا کر۔ قرآن کو ہم نے سمجھا ہی کہاں؟ ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ایک موٹی سی مثال دوں گا، ایک انگریز کے پاس ایک اسلامی اسکالر پہنچا۔ انگریز وہ تھا جو بڑا سائنسداں تھا، ٹیکنالوجی میں بڑا آگے تھا۔ اس کے پاس میں ایک اسلامی اسکالر پہنچا، اس نے کہا یار تم نے بڑا ترقی کر لی، تم لوگوں نے، انگریزوں نے اتنا ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا دیا، ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، یہ
ریسرچ کر کے نکال دیا، وہ ریسرچ کر کے نکال دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا. ہمیں بڑا حیرت ہوتی ہے تم لوگوں نے یہ سب کہاں سے نکالا. تو انگریز آئے بائیں شائع کرنے لگا، لیکن تھوڑا سا دوستی بھی گہری تھی، میل جول پرانا تھا، اور انگریز بھی اتنا بڑا کٹر نہیں تھا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا طالب علم تھا. جب اس نے زیادہ سوالات کی بھرمار کی، زیادہ اصرار کیا، تو کہنے لگا تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں. کہاں بتاؤ؟ کہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو نکالی ہیں، ان کا نسخہ اور ان کی جڑ اور ان کی اصل اگر کوئی ہے تو وہی ہے جسے تم قرآن کہتے ہو. کیسی بات کرتے ہیں؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں اسلامی اسکالر ہوں، آپ کہتے ہیں آپ نے قرآن سے یہ چیزیں نکالی ہیں. کہاں قرآن سے؟ کا کوئی مثال دو. جب وہ انگریز کہنے لگا کہ مثال کے طور پر تم دیکھ لو کہ ہم نے ایٹم بم بنا دیا. کہاں بنا دیا؟ کہ ہم نے نکالا ہے. کہاں تم نے نکالا ہے؟ تمہاری ریسرچ ہے، تمہاری تحقیق ہے. کہ تم نے غور نہیں کیا، یہ ہم نے اپنے کسی انگریز اور عیسائی اور یہودی کسی بڑے اسکالر اور بہت پہلے کے کسی محقق کی کتابوں سے ڈھونڈ کے تحقیق کر کے نہیں نکالا ہے، یہ ہم نے قرآن کی آیت میں ڈھونڈ کے نکالا ہے. قرآن کی آیت میں آپ بھی حیرت کر رہے ہو کہ قرآن کی آیت میں ایٹم بم کہاں ہے. تو وہ کہنے لگا آپ تو پڑھتے ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہے سورہ علم تر کیف. آپ کو یاد ہے؟ آپ لوگوں کو بھی یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ. پیچھے والوں کو یا تو یاد نہیں ہے یا بولنا نہیں چاہ رہے ہیں. یاد ہے نا؟ زیادہ تر کو تو یاد ہوگی. نماز میں 10 سورتیں تو کم از کم عام طور پہ مسلمان یاد رکھتا ہے، پڑھتا ہے. ان میں سے 10ویں سورت ہے، اور اگر اوپر سے چلیں صحیح طور پر تو پہلی سورت ہے. تو علم ترا کیف یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ کہ اس میں نہیں تم نے پڑھا ہے؟ تمہارا رب ہی تو فرماتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کا کیا مطلب؟ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو پرندے بھیجے تھے، جھنڈ بھیجے تھے پرندوں کے، ان پرندوں کے چنگلوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. بحجارۃ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے وہ پتھر اور کنکر تھے. فجعلہم کعصف مأکول، جب وہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر اور کنکر وہ پرندے ابرہہ کے ہاتھیوں کو، فوجیوں کو مارتے تھے، تو وہ پرندوں کے چنگلوں سے نکلے ہوئے پتھر ابرہہ کے فوجیوں اور ہاتھیوں کے جسموں میں ایسے گھستے چلے جاتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، کہ انہیں دھنکی ہوئی کھیتی بنا ڈالتے تھے. کا دھنکی ہوئی کہتی. ہاں کا پڑھا تو ہے، کا اب بھی نہیں سمجھے. قرآن کہہ رہا ہے چھوٹے پتھر، آسمان پہ اڑنے والی چڑیاں چھوٹے سے پتھر مار رہی ہے، اور یہاں زمین پر ابرہہ کے ہاتھی اور فوجی جو کعبے پہ حملہ کر رہے تھے وہ ایک دم راکھ کا ڈھیر ہوتے جا رہے تھے. تم نے سمجھا نہیں، ہم سمجھ گئے کہ اگر کوئی چھوٹا سا ذرہ، کوئی چھوٹا سا تنکا، کوئی چھوٹا سا کنکر اتنا کام کر سکتا ہے تو ایٹم بم بھی اگرچہ چھوٹا ہوگا لیکن تباہی بڑی ہوگی، نقصان بڑا ہوگا، اسرا اتیاچار دور تک پھیلے گا. ہم نے غور کیا اور خدا نے ہدایت دی، ہم نے دنیا کو ایٹم بم سے روشناس کرا دیا. یہ ہے قرآن. کسی شاعر نے کہا تھا، بڑی سچی بات کہی تھی، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو. اور بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو. قرآن کی تحقیقات کو دیکھو، قرآن کے قریب آ جاؤ میرے بھائیو. اور صرف زبانی طور پر نہیں، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، صرف تلاوت کی حد تک نہیں، صرف طاقوں میں سجانے کی حد تک نہیں، صرف مدرسوں میں چند بچوں کو پڑھانے کی حد تک قرآن سے قریب مت آؤ، بلکہ قرآن
قرآن تمہیں ہدایت سے ہمکنار کر اپنے آپ کو قریب کرنے کی قرآن وہ ہے جس سے سچا کوئی کلام نہیں ہوتا ہے. میں قرآن کی مثالیں، قرآن کی عظمتیں گنا کیا سکتا ہوں، دو چار بیان کرنے کا بھی میرے پاس میں موقع نہیں، ورنہ ایک ایک چیز کو آپ باریکی سے دیکھیں گے تو آپ حیرت کریں گے قرآن ہے کیا. اچھا ہمارا اور آپ کا مزاج ہوتا ہے، نوجوانوں سے خاص طور پر میں مخاطب ہوں، نوجوانوں کا مزاج ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا اسے ایڈونچر بہت پسند ہوتا ہے، حیرت انگیز چیزیں، تعجب خیز باتیں بڑا پسند آتی ہیں. میرے نوجوان فلموں ڈراموں کے اسی لیے خوگر اور عادی ہو جاتے ہیں کہ صاحب اس میں ایڈونچر بہت ہوتا ہے، حیرت ناک چیزیں بہت ہوتی ہیں، تعجب والی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تیرے گھر میں جو طاق میں سجا ہوا ہے اس سے زیادہ حیرت ناک چیزیں کسی میں نہیں آئی ہیں، اس سے زیادہ حیرت انگیز باتیں کہیں نہیں ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں حیرت انگیز باتیں وہ ہیں کہ جن چیزوں کا ظہور آج دنیا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، قرآن نے 1500 سال پہلے ان کی پوری حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے، اور ایک ایک باریکی کو دنیا کے سامنے ایسے رکھ دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کوئی ہدایت کی کتاب اور شریعت کا صرف دستور نہیں بلکہ حکمت و فلسفہ کا نمونہ قرآن ہے. مثال کے طور پر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نوجوانوں کے بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو قرآن پر صحیح عمل کرنے والوں سے سمجھو. میرے بھائیو، آپ نوجوان ہو، جوشیلے ہو، جذباتی ہو، ہمت اور حوصلہ ہے، اسلام کی جتنی محبت اور جتنا درد ہمیں ہے آپ کو بھی اتنا ہی ہے. میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کہہ دوں نہیں صرف علماء ہی دین کا درد رکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ہمارے ہاتھ کا اٹوٹ حصہ ہے، اگر ایک بھی کمزور ہوگی تو ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کام کرنے سے ناکارہ ہو جائے. نوجوان ہمارے بیکار نہیں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کچھ بھول ہے ہماری، کچھ ہمارے کردار و عمل میں کمی ہے. میں تسلیم کرتا ہوں آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر بھی، ان علماء کے اندر بھی کچھ کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کی طرح ہے کہ جب تک یہ الگ الگ ہے کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی، لیکن جب یہ مٹھی کی شکل میں ایک جٹ ہو جائے گی تو زمانے میں انقلاب برپا ہو جائے گا، بڑے بڑے ظالموں کا بھی منہ توڑ جواب. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے، قرآن سب کو سمجھنا چاہیے اور قرآن پر سب کو عمل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن سمجھے ہم کہاں سے؟ پہلے یہ بیچ میں بات آ گئی، ذہن سے نکل جائے گی ورنہ عرض کر دوں، ہم قرآن کو سمجھے کہاں سے؟ کسی پینٹ شرٹ پہننے والے، کوٹ پینٹ پہننے والے سے سمجھیں گے؟ مدرسے کا ایک دن بھی منہ نہ دیکھنے والے کے ذریعے ہم قرآن سمجھیں گے؟ یا جو اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں ان سے ہم قرآن سمجھیں گے؟ جو ولیوں کو معاذ اللہ گرا پڑا سمجھتے ہوں، جو ولیوں کی عقیدت و محبت کو قرآن و حدیث میں جو صراحتاً آئی ہے اسے کفر و شرک سے تعبیر کرتے ہو، کیا وہ صحیح ہو سکتے ہیں؟ اور ہمیں کوئی بڑی دلیل گہرائی کی بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک موٹی سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور تنہائی میں کبھی بیٹھ کے آپ خود سوچ لینا، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیا وہ صحیح ہو سکتے ہیں جو دنیا میں مٹھی بھر ہیں، گنتی کے ہیں، انگلیوں پہ جنہیں گنا جا سکتا ہے، وہ صحیح ہو سکتے ہیں؟ یا جو 1450 سال سے لے کر آج تک ہمیشہ اکثریت میں ہے، ہمیشہ اجماعی اور جماعتی شکل میں دنیا کے سامنے اکثریت کی شان دکھا رہے ہیں، وہ حق پر ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو میرا نبی فرماتا ہے
فی النار، ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں الگ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ بڑی جماعت کون ہے؟ جو ابو بکر کو بھی مانے، عمر کو بھی مانے، عثمان کو بھی مانے، علی کو بھی مانے، حسن و حسین کو بھی مانے، طلحہ و زبیر کو بھی مانے، امیر معاویہ کو بھی مانے، حضرت ابو سفیان کو بھی مانے، صحابی کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے، جو ولی کو بھی مانے، تابعین کو بھی مانے، جو تمام ائمہ و مجتہدین کو بھی مانے، وہی حق پر ہے، وہی بڑی جماعت ہے۔ اور الحمدللہ یہ دنیا میں اہل سنت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت پہلے مچل کے کہہ گئے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ بہت پہلے بتا گئے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں جن کے مزاروں پہ آج بھی آپ چادریں پیش کر رہے ہیں۔ ان کی تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں۔ ابھی میں نے حضرت سے عرض کیا، پوچھا تو حضرت نے فرمایا تاریخ تو ان کی نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں، باپ دادا بھی ان کی کرامتیں، بزرگی اور عظمتیں بیان کرتے تھے، اور خود اپنے وقت کا مرشد کامل شیخ العالم عارف باللہ حضور علامہ شاہ احمد رضا خان نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اس تربت اطہر پر حاضری دے کے اپنے ہاتھوں سے مزار کو سجا کے تربت پہ چادر چڑھا کے ان کی ولایت اور بزرگی کا تھپا لگا کے ہمارے دلوں پہ بتا گئے ہیں، ان کے دامن سے جڑے رہو گے تو کبھی بھی دنیا میں بھٹکنے کا تصور نہیں ہوتا۔ بزرگوں کی نسبت ہے۔ اچھا کوئی بھی بتا دے دنیا میں جتنے فرقے ہیں، کوئی فرقہ سنیوں کو چھوڑ کے کسی بھی فرقے والے سے آپ پوچھ لو کہ آپ کے فرقے میں ولی کتنے ہوئے، موٹی سی بات ہے، کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ یہ پوچھ لو ولی کتنے ہوئے۔ بتاؤ کوئی غوث اعظم کا ٹکر کا کوئی ولی شیعوں میں ہے؟ کوئی بتا دے غریب نواز کے پلے کا کوئی وہابیوں میں ولی ہوا ہے؟ کوئی بتا دے وارث دیوا کا ثانی کوئی دیوبندیوں میں ہے؟ کوئی بتا دے قادیانیوں، نیچریوں، چکڑالویوں، جتنے بھی دنیا کے فرقے ہیں، خارجیوں، ناصبیوں میں کسی میں کوئی مجدد الفسانی ہے؟ کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے؟ کوئی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے؟ کوئی مخدوم سمنا کا ہم پلہ ہے؟ کوئی سید سالار کے جیسا سلطان الشہداء کسی دوسرے فرقے میں ہو تو دکھا دو۔ اولئک آبائی اذا جماعت المجامع، اے لوگوں دیکھو دیکھو، یہ ہے ہمارے وہ آقا، یہ ہے ہمارے وہ مولا کہ جن کے قدم پہ رکھ کے ہم اپنا سر یہی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ زیادہ بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی میٹھی میٹھی باتوں پہ مت آؤ میرے بھائیوں، کسی کی شائستہ گفتگو کو دیکھ کے، کسی کے سنجیدہ لب و لہجے کو سن کے گرویدہ مت ہو۔ یاد رکھو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ دشمن اسلام سے، گستاخوں سے دور رہو، کیونکہ ان کے قریب جاؤ گے تو ہمیشہ بربادی اور گمراہی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، امت کے بہت بڑے امام خیر التابعین حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تابعین میں بھی بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، یعنی حضور کے صحابہ کے بعد میں جن کا نمبر و مقام، وہ امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین
فانظروا عمن تاخذون دینکم، اے لوگوں سنو، یہ علم دین ہے، اسے حاصل کرنے سے پہلے اس بات کو غور سے دیکھ لیا کرو کہ تمہیں علم دینے والا کون ہے، تمہیں علم دینے والا کون ہے۔ یہ مت سمجھو کہ فلاں بڑی اچھی تقریر کر رہا ہے تو چلو اس کے پیچھے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے چلو اس کے پیچھے، اس کی تجوید اور قرات اچھی ہے تو اس سے سیکھ لے، یہ حفظ اچھا کراتا ہے تو اس کے پاس میں پڑھا لے۔ ارے حفظ کرانا، علم دین سکھانا یہ بعد کی بات ہے، پہلے عقیدہ ہے، ایمان ہے، ایمان سلامت ہے تو حفظ بھی مبارک ہے، علم دین بھی مبارک ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہزاروں عبادتیں بھی بیکار ہیں۔ نہ حفظ قرآن کام آئے گا، نہ علم دین کا سیکھنا کام آئے گا۔ اگر ایمان و عقیدے میں خلل آ گیا تو کوئی بھی عمل ہمارا اور آپ کا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے غور کر لو کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کہیں گے یار یوں تو ہر فرقہ کہتا ہے کہ یار ہمیں مانو، ہم حق پر ہیں، ہم قرآن و حدیث سے دلیل دے رہے ہیں، ہر فرقہ قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہے، تو اسی لیے میں نے اس معاملے میں آپ کو ایک بھی قرآن و حدیث سے دلیل ابھی نہیں سنائی ہے، اسی لیے کہ میں قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دے رہا ہوں بلکہ آپ کو دنیا میں پھیلی ہوئی ان دلیلوں کا مظاہرہ کرا رہا ہوں۔ انہیں دیکھ لو، یہ جس کے ساتھ میں ہے خدا کی رضا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو، جو انہیں پوجتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پر جو غیر شرعی کام کرتے ہیں، ہم سنی کبھی ان کی تائید نہیں کرتے ہیں، ہم حمایت ان کی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں معاذ اللہ یہ خدا ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں انہیں سجدہ روا ہے، نہیں، ہمارے امام نے، اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی بزرگ کی تربت کو سجدہ کرنا تو بڑا ہے، سجدہ تو ہر غیر اللہ کو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ادب تو یہ ہے کہ کسی بزرگ کی چادر بھی نہ چومی جائے، دو ہاتھ چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے ادب سے ہاتھ باندھ کے فاتحہ پڑھ کے ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرو، خدا ان کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ ہے سنیت، یہ ہے دین۔ اگر کوئی جاہل جپٹ، کوئی دین سے نابلد، کوئی سنیت سے ناواقف انسان اگر کوئی ہڑدنگ مچا رہا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے تو اس کا عمل سنیت نہیں ہو سکتا ہے۔ سنیت وہی ہے جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہی سنیت ہے۔ ہاں، اسے دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ لوگ بہکاتے ہیں نا، کبھی تازیوں کے ہڑدنگ کو دکھا کے، کبھی چہلم کے موقع پر نوجوانوں کے ڈانس کو دکھا کے کہتے دیکھو یہ سنیت ہے۔ میرے بھائیو، یہ کیا دھیان میں ہے آپ کے؟ اگر چہلم میں، تازیے میں ناچ گانا ڈی جے باجے ہو تو وہ بھی حرام ہے، اور اگر کوئی جمعے کی نماز میں بھی معاذ اللہ ڈی جے ناچ گانا باجا کرے گا تو وہ ہڑدنگ بھی اس وقت بھی حرام ہوگا۔ حرام نہ جمعہ ہے، حرام نہ بزرگوں کی عقیدت ہے، نہ فاتحہ ہے، حرام ناچ گانا اور ڈی جے ہے، یہ تماشے ہیں، عورتوں مردوں کا خلط ملط حرام ہے۔ یہ شریعت میں کبھی نہ کل جائز تھا، نہ آج جائز ہے، نہ کبھی جائز ہو سکتا۔ اصل دین یہ ہے، دین کو تو سمجھو، دین کو مسلمانوں کے سنیوں کے عمل سے مت سمجھو۔ یوں تو نرے غیر مسلم بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے نا کہ مسلمان اتنا برا ہے۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسلام اگر یہی ہے تو اسلام بہت معاذ اللہ برا دین ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ اسلام مکمل وہ نہیں ہے جو آج ہم اپنے کردار و عمل سے پیش کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کو مکمل دیکھنا ہے تو آج کے مسلمان کے کردار و عمل کو مت دیکھو، قرآن و حدیث کو دیکھو، اور اگر انسانوں میں ہی دیکھنا ہے تو نبی کے صحابہ اور اہل بیت میں دیکھو، شہدائے کربلا میں دیکھو، بزرگان اسلام میں دیکھو، ان کے کردار و عمل کو دیکھو کہ جو جہاں بیٹھ جاتے تھے جنگل کو منگل بنا دیا کرتے تھے۔ تو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، بہرحال یہ قرآن و حدیث کی
برکتیں، حکمتیں، عظمتیں ہیں جو میں نے ایک نمونے کے طور پر پیش کی ہیں. ایک ایک حرف قرآن کا صداقت پر مبنی ہے اور ایسی حقیقت بیانی کی گئی ہے، ایسے حکمت کے موتی لٹائے گئے ہیں کہ جو جتنا گھستا چلا جاتا ہے علم و حکمت کے موتی ہی اتنے چنتا چلا جاتا ہے. صرف ایک آخری مثال پیش کر دوں اگر اجازت ہو شہزادے بھائی، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورا 1 بج گیا. بس صرف ایک آخری بات، باتیں تو بہت سی ذہن میں آ رہی ہیں لیکن آخری بات صرف بتاؤں گا. قرآن کی حقانیت کو دیکھ لیں. قرآن کتنی گہرائی سے بات کرتا ہے، قرآن کہاں تک کی باتیں بیان کرتا ہے. حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، کہنے لگا علی میں نے سنا ہے آپ کہتے ہو کہ میں شہر علم کا دروازہ ہوں، میں شہر علم کا دروازہ ہوں. فرمایا ہاں، یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے مصطفیٰ نے مجھے لقب عطا فرمایا. سبحان اللہ. کہا یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عنایت ہے، وہ جسے جو چاہتے ہیں بنا دیا کر. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں. کہاں؟ تو پھر آپ کو جو کچھ قرآن میں ہے سب معلوم ہوگا. کہاں؟ الحمدللہ قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے، علی کو اس کے نبی کے صدقے میں خدا نے سارے علوم سے مالا مال کر دیا. کہا سب کچھ پتا ہے. کہاں؟ کہا اچھا آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. کہا یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ بھی میرے قرآن کا دعویٰ ہے. یہ میرے قرآن کا ارشاد ہے کہ قرآن میں ہر چھوٹی بڑی ہر چیز کا بیان ہے. تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے. کہ ہر چیز کا بیان ہے تو ایک سوال میرا بھی ہے. میرے اس سوال کا جواب آپ اپنی عقل سے نہیں بلکہ قرآن کی آیت سے ڈھونڈ کے دیں گے، قرآن کی آیت سے دیں گے. کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی بھری ہوئی ہے، چوکور ہے، بالکل ایک دم آپ کے چہرے کے ارد گرد چاند کے ہالے کی طرح سجی ہوئی ہے، لیکن میری ٹھوڑی پر چند اکا دکا بکھرے ہوئے بال ہیں، ادھر ادھر 1-2 بال نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں گھنی داڑھی میرے پورے چہرے پہ نہیں. اس کا بیان قرآن میں کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ آپ کے چہرے پہ گھنی داڑھی ہے، میرے چہرے پہ بکھرے ہوئے بال ہیں؟ اس کا جواب قرآن سے صرف ڈائریکٹ قرآن سے دیجئے گا. میں آپ کی علمی اور حکمت کی باتیں نہیں مانوں گا، قرآن سے ڈائریکٹ آپ سوال کا جواب ڈھونڈ کے دے. علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا نادان تجھے پتہ نہیں ہے علی باب العلم اپنے آپ سے نہیں ہوا ہے، یہ اس کے خدا نے نبی کے صدقے میں بنایا. کہا سن قرآن میں صاف صاف آیا ہے. کہا کہاں آیا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا ہے. کہا نظر جب آتا ہے جب مدینے والے کے قدموں کو کوئی آنکھوں پہ لگاتا ہے تب اسے قرآن کے علوم نظر آتے ہیں. کہا میں جواب دوں گا. کہا دیجئے حضور. وہ بھی عربی جانتا تھا، عرب کے علاقے میں رہنے والا یہودی تھا، ہو سکتا خیبر وغیرہ کے علاقے کا ہو، وہ عربی پڑھا اور لکھا تھا. کہا بتائیے. آپ نے فرمایا تو نے قرآن کی وہ آیت سنی نہیں سنی؟ لیکن میں بتا رہا ہوں قرآن مقدس میں آیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرماتے سن میرا رب فرماتا ہے جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے، جو اچھا شہر اچھا علاقہ ہوتا ہے، پوتر زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ بإذن ربہ، وہ اپنے پودے اپنے رب کے حکم سے خوب بھر بھر کے نکالتی ہے. اور جو زمین خبیث اور اپوتر ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے اکا دکا پودے نکلتے ہیں، اکا دکا پودے جمتے ہیں. کہا سن تو کافر ہے اس لیے تیری
زمین خبیث ہے، تیری زمین بری ہے، تیری داڑھی بری ہے، تیرا چہرہ برا ہے، اس لیے اس میں اکا دکا بال آئے ہیں، اور علی نبی کا غلام ہے، مومن ہے، اس لیے علی کا چہرہ بھی پاک ہے، علی کا جسم بھی پاک ہے، اور علی کے چہرے پہ نکلی ہوئی داڑھی گھنی۔ یہ ہے قرآن۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کی عادت ہے، قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرو، قرآن سے جوڑنے کی اپنے آپ کو کوشش کرو، کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو تاجداری اور سروری اور سلطانی، دنیا کی سربراہی اور قیادت چاہتے ہو، تو تمہیں کہیں بھی ادھر ادھر تاک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھٹکے وہ، دوسروں کا منہ وہ تکیں کہ جن کے پاس میں دستور زندگانی نہ ہو، جن کے پاس میں قدرت نے اپنا قانون اور اپنا دستور نہ عطا فرمایا ہو۔ تمہارے پاس میں تو وہ نظام کائنات ہے کہ جب تک تم تھامے رہے، تمہارے پوروج تھامے رہے، دنیا کی سربراہی ان کے قدم چومتی رہی۔ اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔ دنیا کی امامت کرنا چاہتے ہو، قیادت کرنا چاہتے ہو، تو صداقت و عدالت و شجاعت و سخاوت سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو، خدا تمہیں دنیا کا تاجدار بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیار ہیں نا سارے لوگ؟ اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے، اتنا تو کام کرنے کا ارادہ اور تہیہ کر کے جائیں تاکہ آپ کا بیٹھنا واقعی میں آپ کے لیے سود مند اور نفع بخش ہو جائے۔ تیار ہے نا؟ قرآن سے جوڑیں گے اپنے آپ کو۔ جو قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ کنز الایمان سے بہتر ترجمہ میری اپنی نظر میں اردو زبان میں نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا، بلکہ اس لیے ہے کہ ترجمہ کنز الایمان میں جہاں قرآن کا ترجمہ لفظی ہے، وہاں قرآن کی تفسیروں کا نچوڑ اور خلاصہ بھی ہے، اور بارگاہ الہی اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب و احترام بھی ہے۔ اس لیے ترجمہ کنز الایمان پڑھو، اور ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والوں قرآن کی تفسیروں کو بھی پڑھو، تحقیقات کو پڑھو۔ سنی علماء کی تحقیقات سے آج لائبریریاں بھری پڑی ہیں، انہیں پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کے جو معانی مفاہیم تم خود سمجھ سکتے ہو سمجھو، ورنہ ان سے سمجھو جن کے تقوی و پرہیزگاری کا تمہیں علم ہے، جن کی دینداری کو، جن کی وفاداری مصطفیٰ کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، ان کی بارگاہوں میں آؤ، اللہ ان کے صدقے میں تمہیں علم و معرفت سے مالا مال۔ اور جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ تہیہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ جن بوڑھوں کو بڑھاپا آ گیا ہے اور قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ اب ہم بڑھاپے پہ کیا پڑھیں گے۔ ابو بکر و عمر بھی اپنی ادھیڑ عمر میں تھے جب قرآن کو سیکھا اور پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے نابینا نے قرآن سیکھ کے پڑھ کے ہمیں اور آپ کو یہ نشانی دے دی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی تعین نہیں ہے۔ جب خدا توفیق دے قرآن پڑھ لو، اللہ تمہیں قرآن کے نور سے مالا مال کر۔ رب قدیر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اس کی طرف خاص دھیان دے، توجہ دیں، اس کی مدد کریں گے تو یہ انڈائریکٹ دین کی مدد ہوگی۔ انشاءاللہ دین آگے بڑھے گا، علم کی روشنی پھیلے گی تو اندھیریاں چھٹتی چلی جائیں گی، ظلمتیں دور ہوں گی، پھر سے نور اسلام کا اجالا پھیلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔